بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بریک سے پہلے ہم سورہ النساء کی آخری آیت مبارکہ کی وضاحت فرما رہے تھے۔ اب اگلی سورہ پاک سورہ المائدہ ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ پاک 16 رکوع پر مشتمل ہے اور 120 آیات ہیں۔ اس سورہ مائدہ کا معنی ہے کھانا، طعام، دسترخوان۔ تو اس بنیاد پر اس سورہ پاک کا نام سورہ مائدہ ہے، اور قرآن کریم کی آخری آیہ مبارکہ بھی اسی سورہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ پاک میں ایک مقام پر ان جانوروں کا ذکر کر رہا ہے جن کا کھانا حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مردار، یعنی جو مردہ جانور پائے جائیں وہ تم پر حرام ہیں۔ بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو اس سے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ خنزیر کا، سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے، وہ حرام ہے۔ ویسے تو جانور کی نسبت ہوتی ہے، یہ فلاں صاحب کا جانور ہے، یہ فلاں صاحب کی طرف قرب سے قربانی ہے، یہ فلاں بزرگوں کے ساتھ یہ نسبت رکھتا ہے، یہ جانور عقیقے کا ہے، یہ قربانی کا ہے، یہ میرے بچے کے لیے عقیقے کا ہے، یہ بیٹی کی عقیقے کا ہے، یہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے، یہ فلاں کی طرف سے صدقہ ہے، یہ فلاں اللہ کے نیک بندے بزرگ کے نام پر ہے، یہ میلاد کے لیے ہے، یہ محرم کے پروگرام کے لیے ہے، یہ ہے۔ لیکن جب ذبح کیا جائے تو ذبح کے وقت صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جب اس کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہو تو اس وقت صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، تب جا کر وہ حلال ہوگا۔ اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر وہ حلال جانور بھی بے شک صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تب بھی حرام ہو جائے گا۔ اور والمنخنقہ، منخنقہ سے مراد وہ جانور ہے جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح والموقوذہ، اور جو کسی بے دھار کی چیز سے مارا گیا ہو، جیسے کسی جانور پر کسی نے پتھر مارا تو وہ مر گیا، یا اس پر ڈنڈا مارا زور سے تو وہ مر گیا، چھڑی ماری تو اس طرح سے جو مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور جو گرا مرا پڑا تھا، جو گر کر مر گیا، کسی پہاڑی سے گرا، کسی اور جگہ سے گرا تو وہ گر کر مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ صدمے سے کمزور ہو کر ٹوٹ کر مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جس جانور کا گوشت، آدھا گوشت کسی درندے نے کھا لیا، جنگل کے درندے نے، جانور نے، کتے نے کھا لیا، اور آدھا بچا تھا وہ مرا پڑا تھا، وہ بھی حرام ہے۔ مگر جس کو آپ نے پا لیا، ابھی تک وہ زندہ تھا اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا، سانس باقی تھی، آپ نے چھری چلا دی، اللہ کا نام لے لیا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو اس کی عبادت کے لیے، جیسے اہل جاہلیت، یعنی زمانہ جاہلیت میں، جہالت کے زمانے میں کفار مکہ نے 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی کو وہ خدا مانتے تھے، کعبۃ اللہ میں ان کی عبادت کرتے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اس ذبح سے مراد ان کی تعظیم تھی، ان کی تقرب کی نیت کرتے تھے،
اور عبادت کی نیت سے کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کسی بت کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جب کسی سفر پر جاتے تھے، یہ 11ویں چیز اللہ نے فرمایا جو حرام ہے کہ وہ پانسا ڈالنا۔ یہ ان کی عادت تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر، جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کوئی کام درپیش ہوتا تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے، یعنی 3 پھینکتے اور پھر ایک اٹھاتے، یا 3 تیر ڈالتے تھے پھر ایک نکالتے، اور جو نکلتا اس پر جو لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی مانتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی سختی سے ممانعت فرما دی کہ یہ حلال نہیں ہے، دین خدا میں کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر یہ آیہ مبارکہ ہے، اسی میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرمایا، اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں، جب عرفہ کا دن تھا، میدان عرفات میں جمعے کا دن تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی دین کے جتنے احکامات تھے، قیاس کے قواعد تھے، ضوابط تھے، اوامر تھے، نواہی تھے، حرام اور حلال کے احکامات تھے، یا ان کی قیاس کرنے کے کلیے اور قاعدے تھے، وہ سارے آج میں نے تمہارے لیے مکمل فرما دیے ہیں اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو میدان عرفات میں دین مکمل ہو گیا۔ تو ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا یہودیوں میں سے، تو اس نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم روز نزول کو، جس دن وہ ہمارے پاس آتی اس دن کو ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم۔ تو آپ نے فرمایا میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا۔ تو حضرت عمر کی اس سے مراد یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا ہے، یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تو گویا جس دن یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو ملی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور جامع ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو نبی پاک کے کزن اور قرآن کے پہلے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا کہ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کی عید اور ایک عرفہ کی عید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں۔ اور جس دن قرآن مکمل ہوا اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ اس دن اللہ نے دین کو مکمل کیا تھا، تو جس دین جب مکمل ہوا تو یہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کا دن تھا۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے کامیابی کا دن، خوشی کا دن اور عید کا دن ہے۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صاف فرما دیتے ہیں کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ عید کی گویا کہ عید خوشی کا دن ہے
اور مسلمانوں کے لیے جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی انعام آئے، کوئی اکرام آئے، کوئی اللہ رب العزت کی نعمت ملے، تو اس دن کو مسلمانوں کو اللہ کے کرم کو ایز اے خوشی، ایز اے عید منانا چاہیے۔ جمعے کا دن بھی عید کا دن اسی لیے ہے کہ جمعے کے دن پیغمبر آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان میں روح پھونکی گئی، تو پیغمبر آدم علیہ السلام کی نسبت سے ان کی یہ گویا ولادت بنی، تخلیق ہوئی، تو ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ جمعہ عید کا دن بنا۔ اور سال میں تقریباً کم و بیش 52 جمعے آتے ہیں، اور یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو سخت بھوک اور پیاس میں تکلیف بھی پہنچی، اس کے باوجود وہ گناہ کی طرف نہ جھکا، اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہوں، تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کہ حرام کھانے والے کے لیے اللہ دنیا میں بھی سکون برباد کر دیتا ہے، اور قبر و قیامت کے دن اسے پچھتانا پڑے گا۔ اگلے مقام پر سورہ المائدہ سپارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 6 کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا اللہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑے ہونا چاہو، مطلب نماز کے لیے جانا چاہو، تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو گٹھوں سمیت، ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، اور یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا اپنی بیویوں کے پاس سے ہو کر آئے، تو پھر وہ پانی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ پاکیزہ صاف مٹی سے تیمم کرے، اور تیمم میں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی آئے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک مسائل وضو اور غسل، اور دوسرا مسائل تیمم بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، ان کا ہونا شرط ہے۔ پہلی چیز کہ اپنے چہرے کو ایک بار دھونا، دوسرا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک بار دھونا، تیسرا اپنے سر کا چوتھائی کا مسح کرنا، اور پانچواں چوتھا اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک بار دھونا۔ یہ 4 فرض ہوئے، پہلا چہرے کا دھونا، دوسرا بازوؤں کا دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں چند اور چیزیں بھی ہیں، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پہلے دائیں ہاتھ کو یہ کلائیوں سمیت 3 بار دھونا، پھر بائیں کو 3 بار دھونا، پھر مسواک کرنا، پھر منہ کو صاف کرنا 3 بار، پھر ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، پھر چہرے کو جہاں پر بال اگتے ہیں، بال ہوں یا نہ ہوں، اس جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 3 بار دھونا، پھر ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو
انگلیوں کے پوروں سمیت سے کونیوں سمیت 3 بار اچھی طرح دھونا، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، حلق کا نہ کرنا، پھر دائیں پاؤں کو 3 بار اس طرح دھونا کہ اوپر نیچے سے مکمل گیلا ہو جائے، ٹخنوں سمیت، گٹھوں سمیت، پھر بائیں پاؤں کو دھونا، اور پھر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر 1 گھونٹ پی لینا، اور کلمہ شہادت پڑھنا۔ یہ سارے سنت، مستحبات اور فرائض سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ وضو مکمل کر لے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، تو پھر وہ کلمہ شہادت یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ ایک بار پڑھ لے تو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے لیے 8 کے 8 کھول دیتا ہے۔ اور جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے، جب اس کا وضو کا ختم ہوتا ہے اور جسم سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جسم کے سارے گناہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک بار اعضاء کو دھویا اور وضو کیا اسے ثواب وضو کا ملا، جس نے 2 بار اعضاء کو دھویا اسے ڈبل ثواب ملا، دگنا ثواب ملا، اور جس نے 3 بار دھویا اسے میرا اور باقی انبیاء کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے وضو کرنے کا ثواب ملا۔ اور قیامت کے دن وضو والے اعضاء بندہ مومن کے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ معطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو والے اعضاء کی چمک دمک سے پہچان لوں گا۔ اس لیے بعض تو احباب اور اہل علم جب وضو کرتے تھے تو پورے کے پورے بازو دھوتے تھے تاکہ قیامت کے دن میرا پورا بازو چمک رہا ہو۔ اور وضو کرنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر وقت حالت وضو میں رہنے والا محتاجیوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کو غسل کرنا پڑے اسے بھی پہلے پورا وضو کر لے بہتر ہے، اور پھر اپنے سر کو اچھی طرح دھوئے اور پھر پورے جسم کو 3 بار پانی ڈال کر مل کر صاف کر لے، تو اس میں وضو اور غسل کی ساری سنتیں بھی آ جاتی ہیں، آداب بھی آ جاتے ہیں، فرائض بھی آ جاتے ہیں۔ ورنہ صرف غسل کے جو فرض ہیں، وضو کے 4 فرض بنے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلا چہرے کو دھونا 1 بار، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا 1 بار، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا 1 بار، اور پھر پاؤں کو ٹخنوں سمیت گٹھوں سمیت 1 بار دھونا۔ یہ 4 فرض بنے اور باقی ساری سنتیں بنی۔ اور غسل کے 3 فرض بنے، پہلا کہ کلی کرنا 1 بار، اور روزے کی حالت میں نہ ہو تو غرارہ کرنا یعنی گھر کرنا، گہرائی تک ڈیپتھ تک جانا، لیکن حالت روزہ میں ہو تو پھر غرارے کے بغیر کرنا کہ حلق میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور خوب اوپر کھینچنا بغیر روزے کے، لیکن حالت روزہ میں اوپر نہ کھینچنا 1 بار، اور پورے جسم کو مل دل کر 1 بار مل دھل کر 1 بار دھونا، یہ غسل کے فرائض میں سے ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کار اور تیمم کیسے کرنا ہے یہ میں نے کل بھی وضاحت سے بتا دیا تھا، آج سرسری طور پر عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر پھر آیا 1 بار پاک مٹی پر یا پتھر پر یا زمین کی جنس پر ہاتھ مار کر پھر ان کو صاف کر کے چہرے پر مارنا اور پہلے نیت کرنا، اور پھر دوسری بار دوبارہ مارنا، اور پھر دونوں بازوں پر ہاتھ پھیر لینا، اس طرح کے گھیر لینا کونیوں سمیت۔ اس طرح یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ جو وضو پر قادر نہ ہو، پانی نہ ملنے کے باعث یا بیماری کے باعث، وہ تیمم کر کے اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اپنی نماز یہ مکمل کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ہماری رہنمائی کے لیے آگے مقام پر ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ نمبر 15 سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تحقیق اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور روشن کتاب آ گئی ہے، کتاب مبین آ گئی ہے، نور بھی آ گیا اور روشن کتاب بھی آ گئی۔ اس میں اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد آپ کا وجود مسعود ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت سے، آپ کی برکات سے کفر کا اندھیرا دور ہو گیا، ظلم کا اندھیرا دور ہو گیا، بے حیائی کا اندھیرا دور ہو گیا اور برائی کا اندھیرا دور ہو گیا۔ عورت کی جو عزت نہیں کی جاتی تھی، لوگ عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ جہالت میں تھے۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی وہ نفرت کرتا تھا، جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا وہ خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا وہ پوری زندگی ذلتوں میں گزارتی تھی۔ عورت کو معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، لوگ اپنی پیشانی جہالت کی وجہ سے بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں پر کی عبادت کرتے تھے۔ بلکہ اب کوئی چیز انہیں اچھی لگ جاتی، حتیٰ کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اچھی لگ جاتی تو اسے خدا بنا لیتے، اس کی عبادت کرتے، اور پھر جب بھوک لگتی تو اسی خدا کو کھا لیتے تھے۔ یہ ان کی جہالت تھی۔ لوگ زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیتے، جانور کو تکلیف ہوتی، ایک پارٹ کا کاٹ کر کھا لیتے، وہ تڑپتا رہتا تھا۔ تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، برائیوں کا، کفر کا، ظلمات تھی۔ تو اس عالم میں اللہ نے نور مصطفیٰ بھیجا، جس نور مصطفیٰ نے آ کر لوگوں کو تاریکی سے نکالا، اندھیروں سے نکالا، ظلم سے نکالا، برائی سے نکالا، اچھائی کی تعلیم دی، محبت و پیار کا ماحول پیدا کیا، عورت کو مقام دیا کہ عورت ماں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، عورت بیٹی ہے، اس سے پیار کر کے پرورش کر کے جوان کیا، پالا پوسا تو وہ آدمی جنت میں، حضور نے فرمایا میرے ساتھ ہوگا۔ عورت بیوی ہے تو حضور نے فرمایا جو تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور وہ میں ہوں، اس لیے کہ میں ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور اگر عورت بہن ہے تو جس نے بہن کی پرورش کی، بہن کی حفاظت کی، بہن کی عزت کی، بہن کی توقیر کی، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اسے جنت میں میرے ساتھ مقام عطا کرے گا۔ تو گویا اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، آ کر اس گزرے معاشرے کو عورت کی جہاں پر عورت سے نفرت کی جاتی تھی، جہاں پر عورت سے بغض رکھا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اللہ کے نبی نے آ کر اس عورت کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اس عورت کے ماں کی صورت میں اس کے پاؤں کے نیچے بیٹے کی جنت رکھ دی، بہن کی صورت میں اس کی پرورش کر کے اسے راضی کر کے خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی قربت کی خوشخبری سنا دی، بیٹی کی صورت میں اس کو اچھی پرورش دے کر، پال پوس کر، جوان کر کے، اس کی ذمہ داریاں نبھا کر اسے جنت کی بشارت دے دی ایسا کرنے والے کو۔ تو اللہ کے نبی سراپا رحمت ہیں، وہ سراپا کرم ہیں، وہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ یتیموں کے لیے، وہ بے سہاروں کے لیے، وہ مجبوروں کے لیے، وہ بے آسروں کے لیے، وہ غم زدوں کے لیے، وہ فقراء کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے، سراپا کرم بن کر آئے، سراپا پیار بن کر آئے۔ اور پھر کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، جو اللہ کی پاک کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، جسے پڑھنے والے، جس کی تلاوت کرنے والے، جس پر عمل پیرا ہونے والے، جس کے کلام کو سننے والے، سمجھنے والے اور پیار کرنے والے دنیا میں بھی قیادت اور سیادت اور سرداری کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت انہیں عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پھر چھٹے سپارے کے نصف میں جہاں سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے نبی انہیں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ سنا دیں، ایک کا نام قابیل تھا، دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل نے اور حابیل نے جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر تھے تو قابیل نے اپنے بھائی اور نیک سیرت حابیل کو قتل کر دیا، غلط اور ناجائز طریقے سے، اس لیے کہ جو اس زمانے میں اللہ رب العزت کا یہ طریقہ تھا۔ ایک لمبی وضاحت ہے، مختصراً یہ کہ حضرت آدم کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہ آپس میں بہن بھائی بنتے تھے، اور پھر دوسرے حمل سے
دوبارہ ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے تھے، وہ آپس میں بہن بھائی بنتے تھے، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو دوسرے ٹائم پیدا ہونے والی حضرت آدم کی بیٹی ہوتی اس سے وہ شادی کر سکتے تھے، چونکہ اللہ کی نے نسل چلانی تھی، حضرت آدم کی اولاد ہی آپس میں شادی کرتی تھی، لیکن گٹھے بہن بھائی جو ہوتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم تھے، لیکن دوسرے حمل کے لیے وہ محرم نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طرح جو قابیل کے حصے میں لڑکی آئی وہ اسے پسند نہ تھی، پھر انہوں نے ایک قربانی کی حضرت آدم کے حکم پر، تو قابیل ناکام ہوا، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کے دل میں بغض آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں گئے ہوئے تھے، قابیل نے حالانکہ وہ کمزور بھی تھا اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اللہ نے یوں ایک پہلے قتل کرنے والے ظالم کی کہانی اور قصہ اس قرآن میں بیان کیا، اور وہ پہلا کافر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اب قیامت تک کائنات میں جو بھی قتل کرے گا اس کا گناہ قابیل کو ملے گا، اور ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے اس میں بڑا لیسن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم یہ قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کا پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا حسد اور بغض کی بنیاد پر، تو یہ پہلا قتل ہوا۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفناؤں کیسے یا کیا کروں، اسے پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کوہ بھیجا، تو اس نے دوسرے کوے کو مارا اور قتل کیا، اور پھر اسے زمین میں گڑھا کھود کر اس کو وہاں پر دفنا دیا۔ تو اس طرح اسے پتہ چلا کہ میں اپنے بھائی کو کیسے دفناؤں گا۔ تو اس نے پھر بول پڑا ہائے افسوس مجھے، یہ میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح کر سکوں۔ اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ گھاٹے والوں میں سے ہو گیا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس نے ایک انسان کو بلا وجہ بغیر عذر کے قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ ایک جان کو بچانے والے کو اللہ اجر اتنا عطا فرمائے گا گویا اس نے پوری انسانیت اور کائنات کو بچا لیا۔ اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری کائنات کو قتل کیا۔ اتنا بڑا اس کے لیے گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی کو ناجائز تنگ کرنے سے، قتل کرنے سے، تکلیف پہنچانے سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اگلے مقام پر آیہ مبارکہ نمبر 35 ہے، رکوع نمبر 10 ہے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف جانے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ ڈھونڈو، اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ڈھونڈو۔ جیسے وسیلے کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہے میرا یہ کام کر دو، تو آپ کے والدین کو دعائیں دے، ان کا واسطہ دے، کسی دوست کے تھرو آئے، کسی آپ کے پیارے کے تھرو آئے، ریفرنس چاہیے، آپ کہتے ہیں کسی کا ریفرنس دو،
تو ریفرنس جب آپ کو ملے گا، اگر آپ کا پیارا ہوا تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کو پرائرٹی عطا کریں گے، ترجیحی بنیادوں پر اسے آپ قبول کر لیں گے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے بڑا وسیلہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے متعلق امام طبرانی نے نقل کیا کہ مولا علی سے کہ حضرت آدم نے وہ وسیلہ اور وہ ذریعہ پیش کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کی نسبت ہے، ان کا وسیلہ ہے، نیک کاموں کا وسیلہ ہے، اپنے ماں باپ کا وسیلہ ہے، صالحین کا وسیلہ ہے، اہل اللہ کا وسیلہ ہے۔ ان کے وسائل اور وسیلوں کے ذریعے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اور یہ قرآن کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف جانے کے لیے ڈائریکٹ نہ آؤ، کسی وسیلے سے آؤ۔ اور اللہ نے بھی ایک مثال یہاں پر رکھی ہے کہ اللہ نے ہر پیغام جو بھی کسی انسان کو دیا وہ نبی کے ذریعے دیا۔ نبی کو اللہ نے وسیلہ بنایا، حالانکہ وہ وسیلے سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے لیسن تھا کہ میں رب ہو کر بغیر وسیلہ انبیاء کے تمہیں قرآن بھی نہیں دیتا، تمہیں اپنا پیغام بھی نہیں دیتا، تمہیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رہنمائی ملتی ہے اور جو پیغام میرا ملتا ہے قرآن کے ذریعے، وہ میرا پیغام ہوتا ہے۔ اور وہ نبیوں کو میں اپنے درمیان میں ایک وے بناتا ہوں، رستہ بناتا ہوں۔ تو تمہارے لیے سبق ہے، تم بھی انہی کے تھرو اور انہی کے ریفرنس سے میری بارگاہ میں آؤ تو میرا کرم اور بھی تم پر دوبھالا ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے دوست صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ولی مان لے اور ایمان والوں کو، بے شک یہ سب سے بڑا غالب آنے والا گروہ ہے۔ مطلب یہ ہے ہمیں اپنے معاملات میں اللہ کے نیک بندوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے انبیاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ وہ رجوع ہے جس سے بڑی تقویت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اللہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اور پھر 7ویں سپارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ لوگ جو رسول کی طرف اتارا گیا جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو سے ابر رہی ہیں، ان کی آنکھیں چھم چھم برستی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ یہ واقعہ نجاشی بادشاہ کا ہے کہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں اس کی درخواست پر جب مسلمانوں کے سپوک پرسن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار نجاشی میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی بادشاہ نے جب قرآن کا پیغام سنا، اللہ کا کلام سنا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگا، اور اس کے درباری جو اس کی قوم میں سے تھے وہ بھی رو پڑے اور نجاشی بادشاہ رونے لگا، اور پھر اس کے سارے جو علماء تھے وہ بھی زاروں کی طرح رونے لگے۔ تقریباً وہ 70 ان کی نجاشی کی قوم کے عالم بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جب حضور سے سورہ یاسین سنی تو وہ بھی رو پڑے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، جب زبان مصطفیٰ کی قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ یاسین پڑھ رہی ہوگی، اور نجاشی کی وہ عیسائی 70 علماء اللہ کا کلام نبی کی زبان سے سن رہے ہوں گے تو کیسا اثر ہوا ہوگا۔ وہ کلام جب نجاشی نے سنا تھا اپنے دربار میں وہ بھی رو پڑا تھا، اور وہ سارے حضور کی ذات پر ایمان لے آئے۔ پھر اگلے مقام پر ایک آیہ مبارکہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے کہا دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے،
تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی 5ویں رکوع میں آتا ہے 7ویں سپارے کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اللہ فرماتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. انہوں نے عرض کی, عیسیٰ بن مریم نے کہا, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے ایک خوان, ایک کھانا اتار آسمان سے, تاکہ وہ ہمارے پہلو کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تیری نشانی بنے, اور وہ ہمارے لیے عید کا مقام رکھے, اور یہ ہمارے پہلو اور بعد والوں کے لیے تیری نشانی ہوگی, اور ہمیں رزق دے, اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. دیکھیں یہاں قرآن کریم میں پھر عید کا ذکر آیا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک. اے اللہ, ہم پر آسمان سے کھانا اتار تاکہ وہ ہمارے لیے عید بنے, ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی تیری طرف سے نشانی ہو اور عید ہو. تو جس دن قوم عیسیٰ پر, عیسائی قوم پر اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے کھانا اتارا, اس دن کو وہ عید بنائیں, اس دن کو وہ خوشی کا دن بنائیں, اس دن کو وہ مسرت بنائیں, خوشیاں منائیں, اپنے مذہب کے مطابق عبادات کریں. تو ذرا سوچیں, جس دن ہمیں اللہ کا نبی ملا, جس دن محمد الرسول اللہ ملے, جس دن اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ملی, اس دن پھر کتنی بڑی عید ہوگی, کتنی بڑی خوشی ہوگی, کتنا بڑا خوشی کا سما ہوگا, کتنا بڑا اللہ کا اکرام ہوگا کہ اللہ نے اپنے پاک محبوب کی صورت میں ہمیں اتنا بڑا انعام عطا کیا, اتنا بڑا اکرام عطا کیا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر اللہ کوئی نعمت عطا کرے, اللہ کوئی فضل عطا کرے, اللہ کوئی کرم عطا کرے, تو اس دن کو خوشی کا دن منائیں. جس طرح بیٹے کی پیدائش پر 5ویں دن 7ویں دن یا دیر ہو جائے تو جب بھی چاہیں عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کی یا بیٹی کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے. اللہ کی جو نعمت ملی ہے اس نعمت پر اللہ کی کا شکر ادا کیا جاتا ہے, تحدیث نعمت کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے, اور اس دن کی باقاعدہ طور پر خوشی لوگ نوٹ کرتے ہیں. اور پھر کئی سال گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں اتنے دنوں کو ہو گیا, اب میری برتھ ڈے پارٹی ہے, وہ اپنی پارٹی پر کرتے ہیں, اپنی خوشی کرتے ہیں, اور یہ کرنی بھی چاہیے. یہ اللہ کا انعام ہوا, اللہ کا اکرام ہوا, اللہ نے زندگی کی اتنی بہاریں عطا کی ہیں, اگر یہ ہمیں ملی تو اتنی خوشی ہے. تو جس دن آمینہ کا لال ملا, جس دن محمد الرسول اللہ ملے, پھر اس دن کی خوشی کا کیا عالم ہوگا ایمان والوں کے لیے. خواتین و حضرات, اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, اللہ رب العزت کا جو پاک ذکر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب, ہر نقص, ہر کمی, ہر کمزوری اور ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے. والحمد للہ, اور سارے جہاں کی تعریفیں, عزتیں, عظمتیں, برکتیں, خیریں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں حقیقت میں. ولا الہ الا اللہ, عبادت کے مستحق کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے, جس کی بندگی کی جائے, جس کے سامنے جبیں کو جھکایا جائے, جس کو سجدہ کیا جائے, جسے اپنے مالک کو خالق مانا جائے سوائے اللہ کے. واللہ اکبر, اور اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, سب کا مالک ہے, سب کا خالق ہے, ہر شان کا مالک ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کوئی کام کرنے کی یا قدرت رکھنے, کسی شے پر قدرت رکھنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے,
جو بہت بلند ہے، بلندیوں والا ہے، بلکہ ہر بلندی اس کی پیدائش ہے۔ جہاں پر کوئی بلندی نہیں پہنچ سکتی وہاں سے بھی بلند ذات خدا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ جب بندہ صبح و شام یہ پاک کلام پڑھے گا، یا اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے نام کی تسبیحات پڑھے گا، تو ذرا سوچیں اسے کتنا فضل، کتنا کرم اور کتنی عنایات ملیں گی۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اگر کوئی کسی بڑے کی تعریف کرے، ہر وقت صبح و شام اس کی تعریف کرے کہ وہ بڑا پاک ہے، وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور بندوں میں تو یہ شان ہے ہی نہیں جو اللہ کی شان ہے۔ جب بندہ صبح و شام اللہ کی اس طرح تسبیحات کرے گا، اس طرح اللہ کی عظمتیں بیان کرے گا، اس طرح اللہ کی شانیں بیان کرے گا، اس طرح اللہ رب العزت کی تعریف کرے گا، اللہ کی توقیر کرے گا، تو اللہ اس پر اپنا کتنا فضل کرے گا، اس کے دل میں دولت سکون پیدا کرے گا، اسے غموں سے آزاد کرے گا، اسے مصائب سے نکالے گا۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کر کے پھر اللہ سے مانگے گا تو اللہ کا کرم دوبالا ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ نے خود سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی تخلیق کرنے والا ہے، سارے جہانوں کو رزق پہنچانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، قیامت کے دن بادشاہت اسی کی ہوگی۔ پھر کہا کہ اب مانگو، اب کہو کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اب کرم دوبالا ہوگا۔ تو آپ بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ، ذکر اذکار، ورد وظائف، قرآن کی تلاوت، ختمات شریفہ، نوافل پڑھ کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے خاص مقام پیدا کریں، اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت آپ کو اپنے کرم، اپنے فضل سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے 99 نیمز ہیں، 99 نام ہیں، اور کیونکہ اللہ بھی طاق ہے اور وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے، ان اسماء مبارکہ میں ایک اللہ کا اسم ذات ہے جو لفظ اللہ ہے، یہ ساری صفات کا حامل ہے، یہ ساری اللہ کی خوبیوں کا حامل ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ کا نام خالق ہے، اللہ کا نام مالک ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ مالک کا نام اللہ ہے، خالق کا نام اللہ ہے، یعنی ہر شے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نسبت کسی چیز کی طرف نہیں کرتے۔ تو اللہ کا یہ اسم پاک یہ تنویر میں آتا ہے، اس کو امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پاک کا ود اللہ اللہ 1000 مرتبہ بندہ پڑھے تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اور صاحب دلائل الخیرات تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھتا رہے اللہ 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 اکبر، یا صرف اللہ پڑھتا رہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور اس کے اندر کشف آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اسم پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کے خالق ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والے، اے 7 زمینوں اور آسمان کے رب، اے قیامت کے دن کے بادشاہ، اے رحمان رب، اے رحیم رب، اے غفور رب، اے کریم رب، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ رمضان المبارک کے اس عشرہ رحمت کی بابرکت گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے
جتنے بھی سننے والے ہیں خواتین و حضرات، اور اس رمضان ریڈیو کی ساری انتظامیہ جن کی وساطت سے ہم تیرا پاک کلام بندوں تک پہنچا رہے ہیں، ان سب پر اپنا فضل فرما، ان سب پہ اپنا کرم فرما، دونوں جہانوں میں اپنے کرم سے مالا مال فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ہر طرح کے غموں سے آزاد فرما، اور دونوں جہانوں میں اپنی مولا مغفرت عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے اہل ایمان، والدین، اساتذہ، بہن بھائی جو فوت ہو چکے ہیں، اے بخشنے والے سب کی بخشش فرما۔ ہمارے جتنے متعلقین بیمار ہیں، اے شفا دینے والے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت کی بہاریں عطا فرما۔ اے میرے مالک، رمضان کی بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے مولا، ہر طرح کی وباؤں سے، ہر طرح کی آفات سے ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو، نبی پاک کے غلاموں کو، ہماری کمیونٹی کو اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہونے والوں کو اپنی حفاظت عطا فرما، اور بالخصوص اس کرونا وائرس کی وبا سے ہماری ساری کمیونٹی کو اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ میرے مولا، تو جس کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرماتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، اور جسے تو گرا دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب نامہ اعمال کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب بڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا رب، ہمیں محتاج نہ کرنا کسی کا زمانے میں، کمی کس شے کی ہے یا رب تیرے خزانے میں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدی